کسی بھی خاندان کے اوپر بے انتہا پریشر ڈالتی ہے اور سارا بجٹ جو ہے اس کو درم برم کر دیتی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کی ہسٹری میں ایک ریولوشنری قدم ہے. یہ باقاعدہ ایک ایسا اقدام ہے جس سے لوگوں کی زندگیاں بدلیں گی. ان کے اوپر جو میڈیکل کے خرچہ جات آتے ہیں، خاص طور پہ جب وہ داخل ہوتے ہیں اور مہنگی ترین چیزیں ہوتی ہیں، وہ حکومت کور کرے گی. اور لوگوں کے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ وہ پینل ہوئے ہسپتالوں میں، چاہے وہ سرکاری ہسپتال ہیں یا جو پینل ہوئے ہوئے پبلک ہسپتال ہے، وہاں بھی جا سکیں گے. تو صحت کا اور صحت کی ڈیلیوری کا معیار جو ہے وہ بلند تر ہوگا. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہیلتھ کیئر کے اندر جو انویسٹمنٹ آتی ہے، خاص طور پہ جو بڑے شہروں سے ہٹ کے جگہیں ہیں، چھوٹے قصبے ہیں جہاں آج تک پرائیویٹ سیکٹر جانے کی جرت نہیں کرتا تھا، کہ ان کا خیال تھا کہ وہاں پیئنگ ایبلٹی نہیں ہے، لوگوں کے جیب میں اتنی قابلیت نہیں ہے، تو اس کارڈ کے ذریعے جو ہے وہ وہاں اس سروس کو حصول کرنے کے قابل ہو سکیں گے. تو یہ ایک انتہائی یکم جنوری سے انشاءاللہ شروع ہوگا. اور یہ آپ خود دیکھیں گے، آپ عوام آپ سارے دیکھیں گے کہ اس سے کیا تبدیلی آتی ہے اور واقعی ان کی زندگیوں میں کیا آسانی آتی ہے. اور ایک بہت اہم بات بتاؤں کہ حکومت اور عوام کے درمیان ایک کمپیکٹ ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک کوآپریشن ہوتی ہے. یہ سروس اس کوآپریشن کی، اس سروس کی ایک عکاسی ہوگی اور آپ اس میں انتہائی بہتری آتے دیکھیں گے. میں پھر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہسپتال جو ہے یہ بھی اسی ہیلتھ کی امپروومنٹ کی اور ہیلتھ کی سروسز کی امپروومنٹ کی ایک اہم ترین کڑی ہے، جہاں ایک ماڈرن اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال جس میں ایم آر آئی، سی ٹی، دیگر ڈائگنوسٹک فیسلٹیز، نیو نیٹل آئی سی یو یعنی نوزائیدہ بچے جو ہیں ان کا جو انٹینسو کیئر یونٹ ہے، جو مائیں ہیں ان کے لیے آئی سی یو ہے، اور دیگر تمام ڈائگنوسٹک فیسلٹیز جو ہیں ایک چھت کے اندر موجود ہوں گی. تو اس علاقے کے لیے بلکہ ارد گرد کے علاقوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب کی جو کاوشیں ہیں اور اس میں انتھک محنت اور بلکہ جو فالو اپ جس کو کہتے ہیں، انہوں نے اس کا لگاتار اس کی پروگرس جانتے رہے، تو اس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. چل میں کوئی بات نہیں، مہمان ہے ہمارے. نہیں میں جواب دے دوں. غیر ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے بھائی ڈاکٹر فیصل صاحب کا بہت محنت کرتے ہیں، اور سیکٹری ہیلتھ عامر صاحب کو میں نے خاص طور پر کہا کہ بھی انہوں نے ضرور آنا ہے. یہ 25-26 سال اور نالا لئی میرا خیال تھا شاید میرے مرنے کے بعد بنیں گے. اب مجھے امید ہو گئی ہے کہ میری زندگی میں بنے گی. میں مایوس تھا، اور میں واقعی مایوس تھا کہ شاید میں رنگ روڈ تو بن ہی جانا تھا تھوڑا سا. اب یہ ہاسپٹل انشاءاللہ تعالی میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ 28 فروری کو یہ کم از کم 2 پورشن یہ ہمیں آپریشنل کر کے دیں گے، 2 بلاک. اور سی ڈی اے میں بھی میں نے ہدایت کی ہے کہ غریب آدمیوں کے لیے ہیلتھ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. وہ انشاءاللہ وہ وہاں پیسہ میرے پاس بہت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں کا بلاک بھی انشاءاللہ مارچ سے پہلے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک پورا بلاک وہاں، اور وہاں جابز بھی میرٹ پہ اشتہار آج چلا جائے گا. اور نالا لئی بھی 1,000 میٹر تک دونوں طرف کسی کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، اور لوگ اپنے پلازے بنائیں، بلڈنگیں بنائیں. نقشہ ہم دیں گے، بنائیں یہ لوگ تاکہ غربت ختم ہو. یہی عمران خان کا ایجنڈا ہے. ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس حکومت کا. اور یہاں آپ کو پتا ہر آدمی، ہر پارٹی یہ چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے. ہر پارٹی ویسے ہی کہتی ہے جناب فلانے کو عزت دو، فلانے کو عزت دو. دل سے یہ چاہتے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو منتخب حکومت ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہوگی. یہ پیچھے قبرستان ہے 200 کنال کے پیچھے. یہ سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہم ہوں گے تو یہ کاروبار ہوگا، یہ پلازے ہوں گے. کئی پلازوں والے بھی پیچھے دفن ہیں. سو ہمیں زندگی کا جو وقت اچھا ملے اس میں اپنا کام کرنا چاہیے. نواز شریف آتا ہے، آئے نہیں آتا، دفعہ بلا نہ آئے، کوئی فرق نہیں پڑتا. الیکشن لڑیں گے جی عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ. اگلا الیکشن لڑیں گے.
اور بلدیاتی انتخابات، یہ سال بلدیاتی انتخابات کا ہے. بلدیاتی انتخابات کے بعد انشاءاللہ تعالی 5واں سال جو ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے حلقے ہیں ہمارے. اگر راشد شفیق صاحب کا حلقہ اپنا اور ساتھ والا ملاؤں، کینٹ والا، تو ہم تو 15-20 لاکھ یہی بن جاتے ہیں. تو ایک سال تو پرانی ناراضگیاں دور کرنے میں لگ جاتے ہیں. اور 3 خاندان کے لوگ پہلے یہاں پر ہیں، اور سیاسی تابوت کو کندھا دینے کے لیے 4 پایوں کے اٹھانے پڑتے ہیں. تو چوتھا پایا کوئی منگا لے، لندن سے منگا لیں، کہیں سے منگا لیں. اور یہ جو ایک طوفان کھڑا کیا جا رہا ہے، جی وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، آئے جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہیں سے گئے. اور یہ دنیا پاکستان کی بدنصیبی ہے کہ اپنی دھرتی سے پیار کی بجائے، اپنی دھرتی میں علاج کی بجائے، دیکھیں مجھے 20-22-26 سال ہو گئے اس ہاسپٹل میں، اور میں شاید یہ فیصلہ کرنے والا تھا اس دور میں کہ اپنے آپ کو لال ویلی سے یہاں شفٹ کر لوں، کیونکہ کام ہی نہیں چلتا آگے. 100 پرابلم کھڑے ہو جاتے ہیں، CWP آ جاتی ہے، ایکنک آ جاتا ہے، فلاں آ جاتا ہے. نالا لئی الحمدللہ ایکنک سے بھی اپروو ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میرے مولا کو منظور ہوا تو شاید زندگی میں ہی نالا لئی کا مکمل ہو جائے، اور ایک تاریخ اس شہر کی بدل جائے گی. وہ سارے لوگ جو غربت میں جنہوں نے زندگیاں گزاری، ہزارہ کالونی، ڈھوک رتا، پیر بدائی، یہ سارے لوگ جو ہیں بیچارے، جو یہ سب لوگ مل کے اپنے پلازے بنائے، پورا نقشے دیں گے، کسی سے جگہ نہیں لیں گے، کسی کو بے دخل نہیں کریں گے عمران خان کے دور میں انشاءاللہ. کیونکہ ہم نے ہمارے ملک میں قبضہ گروپ زیادہ سٹرانگ، ہم نے اس شہر میں قبضہ گروپ کو سٹرانگ نہیں ہونے دیا اللہ کے فضل و کرم سے. 50 سال سیاست کی ہے. 5 تاریخ کو 50 سال کی کتاب کا افتتاح کر رہا ہوں میریٹ میں 3 بجے، لیکن دعوت پہ ہے، وہ مفت نہیں، چائے مہنگی ہے ادھر، ہم شیخ بھی ہوتے ہیں. 50 سال کی سیاست کا میں کتاب کا افتتاح کر رہا ہوں 5 تاریخ کو. اور یہ ڈھنکے کی چوٹ سے کہتے ہیں کہ اس شہر میں ہم نے کسی بدماش کو سر اٹھا کے چلنے نہیں دیا. اس شہر میں غریب کی حکومت ہے. اس شہر میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کسی کی 1 مرلہ زمین لی گئی ہو، کسی کی دکان لی گئی ہو، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا گیا. اگر 50 سال میں ہم نے کسی بدماش کو سر اٹھانے دیا ہو تو ہمارا گریبان حاضر ہے. میں آپ سب لوگوں کے سامنے فیصل صاحب کا، عامر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ میری خواہش ہے کہ نالا لئی اور یہ رنگ روڈ تو ہو جائے گا، وہ تھوڑا کام ہے، تھوڑا سا وہ میں لگا ہوں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ خود بخود ہی ہو جائے گا، میں نہ بھی چاہوں گا تو. لیکن یہ 2 کام پیچھا کرنا پڑیں گے. اور نالا لئی کا جو ہے اس کے ٹینڈر شنڈر ہو جائیں. یہ پہلا پروجیکٹ ہوگا کہ پرائیویٹ پارٹنر میں بھی 80 ارب روپے خرچ ہوں گے. 105 ارب 40 ارب روپے جاری ہوئے ہیں. اور اگر میں نے دیکھا کہ کام سلو ہو رہا ہے، میں لال حویلی سے وہاں اپنا ڈیرا بنا لوں گا جب تک کہ وہ مکمل نہیں بنتا. میں فیصل صاحب کا، ہیلتھ والوں کا، یہ غریبوں کی بستیاں ہیں، یہاں سارے پیچھے بیچارے غریب لوگ ہیں. اور آپ عمران خان نے بہت زبردست کام کیا ہے، ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا ہے 1 تاریخ سے، اور ہیلتھ کارڈ اس ہسپتال میں بھی لاگو ہوگا، اور اس کا فائدہ یہ ہسپتال بھی اٹھائے گا. اور جو CDA کا نیا بلاک ہے، انشاءاللہ میرا وعدہ ہے 23 مارچ سے پہلے اس کو چلا دوں گا، کیونکہ وہاں پیسوں کا اور اپروول کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں مسئلے پیدا ہوتے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساری قوم کو یقین دلانا چاہتا ہوں. باتیں لوگ کر رہے ہیں. 23 مارچ کی میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ 30 مارچ کر دیں، کیونکہ بہت VIP گیسٹ آ رہے ہیں، اور پہلی دفعہ پاکستان میں GS-10 کی فلائنگ پاسٹ ہو رہی ہے. رافیل کے مقابلے میں پاکستان ایئر فورس جو ہے فلائنگ پاس کرنے لگی ہے GS-10 چین کے جہاز سے. یہ رافیل کے توڑ میں ہم نے JS-10 جو ہے وہ ایک پورا 25 کا اسکواڈرن فلائنگ پاسٹ کرے گا. اور ہم اپنے دفاع سے بھی غافل نہیں، ہماری عظیم افواج ہے. کل عمار چوک کا راشد شفیق صاحب اور چیف صاحب نے افتتاح کر دیا ہے.
یہ ہمارے 2 پروجیکٹ رہ گئے ہیں. ایک کیس کا فیصلہ ہے وہ 12 کو اللہ کرے وہ ختم ہو جائے تو ہمارے پروجیکٹ تقریباً عمران خان کی قیادت میں مکمل ہیں. ہم اس کی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, ڈاکٹر فیصل صاحب کا بھی. اور ڈاکٹر صاحب ہر سوموار والے دن میں صبح ہفتے کو یہاں سے ابتدا کرتا ہوں تاکہ دیکھوں کام کہاں تک پہنچا ہے, اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ تھوڑی بہت جو رکاوٹ آ جاتی ہے اللہ دور کرے گا. اور عمران خان کی قیادت میں ہی انشاءاللہ, ابھی میرے ذہن میں جو میں نے عمران خان صاحب سے منظوری لی ہے 28 فروری کی لی ہے, اگر سوال ہیں 3 آپ کر لیتا. شیخ صاحب, آصف علی زرداری ہیں, مسلم لیگ نون ہے, یا حکومتی ترجمان ہے, ایک ہی بات کے اوپر شور و ویلا کر رہے ہیں, کیا کچھ ہونے والا ہے یا کچھ نہیں ہونے والا؟ عمران خان الحمدللہ ڈھنکے کی چوٹ سے 5 سال پورے کریں گے اور اگلا الیکشن ہم زوردار لڑیں گے عمران خان کے ساتھ مل کے. یار بہت چھوٹا تم, ہمیشہ میرے بچوں کی جگہ ہمیشہ ایسا سوال کرتا, کوئی سیاسی سوال کریں. دیکھیں یہ فیصلہ پی ٹی آئی نے کرنا ہے, ہم اس کے اتحادی ہیں, لیکن ہم ایسے ہی اتحادی ہیں کہ ہر حال میں ان کے ساتھ ہیں. وہ اتحادی نہیں کہ روز ناراض ہو جائیں. صاحب آپ کی سیاست پہ بہت نظر ہے, کے پی میں کہا جا رہا ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم پہ مجھے نہیں پتا کیا ہوا. دیکھیں میری بات یہ ہے کہ اب فضل الرحمان صاحب نہیں کہیں گے کہ میں نے الیکشن میں حصہ نہیں لینا یا میں اسمبلیوں سے استعفے دو, یہ اچھی بات ہے. دیکھیں الیکشن جیت کا نام ہے, الیکشن ہار کا نام ہے, اور میں ساری زندگی تمام علماء کرام کا, وہ سلوی ہوں, وہ دیوبندی ہوں, وہ اہل حدیث ہوں, وہ اہل تشیع ہوں, وہ کوئی مکتبہ فکر ہو, میرا یہ کام ہے کہ میں ان کا نام, کیونکہ میں اسلامی نظام کا آدمی ہوں اور پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر اگلا سال عوام کو ریلیف کا سال ہے انشاءاللہ تعالی. مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ 5ویں سال میں عمران خان مہنگائی ختم کرے گا. لاسٹ کو جی بیٹے ایک خواتین, اچھا چلو 3 کوسچن اور. جی آمنہ, کرتے ہیں مختلف ہمیشہ کرتے ہیں, آپ کے خیال میں نواز شریف آنے کے لیے کہہ رہے ہیں یا ویسے سیاسی بیان بازی؟ پاکستان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. 24 گھنٹے کیونکہ ٹی وی چلنا ہوتا ہے تو خبر تو چاہیے ہوتی ہے. 1 مہینے سے وہ پھنسا ہوا ہے اندر. کئی مجھے گھر والے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. بھائی آنا ہے تو آؤ, میں ٹکٹ دیتا ہوں اپنی جیب سے شیخ ہونے کے باوجود. شیخ ایسا نقصان کا کام نہیں کرتے. 1 وے ٹکٹ دیتا ہوں آپ کو, آپ بتائیں کس دن آنا چاہتے ہیں, اس دن کا آپ کو ویزا اور پاسپورٹ دیتا ہوں. پاکستان کی عظیم افواج اور پاکستان کے عظیم ادارے پاکستان کے لیے زندہ ہیں اور پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں, اور حکومتیں آتی ہیں اور چلے جاتی ہیں, اور سب سے اچھی بات اسٹیبلشمنٹ کی یہ ہے کہ وہ منتخب حکومت کے ساتھ ہے. اور منتخب حکومت نے 2 پچھلی دفعہ 5 سال لگائے ہیں, کورٹ کے فیصلے سے وہ گئے ہیں, اور یہ حکومت بھی انشاءاللہ 5 سال پورا کرے گی. اندر سے ان کو جو ان کے پیٹ میں درد ہے, میں اب اتنا لائیو ٹی وی چینل پہ نہیں بتا سکتا. آستہ سا پوچھیں آپ بھی, اسی طرح پیار سے سوال کریں. اوکے, گڈ کوسچن. دیکھیں کوئی اتحادی جماعتیں تھوڑی بہت ناراض ہو جاتی ہیں. ہماری اتحادی جماعتیں ہیں نا, کوئی اپوزیشن کی تو نہیں ہیں. اتحادی جماعتوں کو بھی ناراض ہونے کا یہی وقت ہوتا ہے. منی بجٹ 12 کو ہو یا 15 کو ہو یا 20 کو ہو, کوئی قیامت نہیں آ جائے گی, منی بجٹ پاس ہوگا. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ روپے کی قیمت پر کنٹرول کیا جائے, ڈالر کی قیمت پر کنٹرول کیا جائے. اور جب IMF فنڈ دیتا ہے تو پھر دوسرے ادارے, ورلڈ بینک اور دوسرے ادارے مدد دیتے ہیں. باقی انشاءاللہ تعالی 5 سال حکومت اللہ کے حکم سے پوری کریں گے, اور 23 مارچ کی بجائے 30 مارچ کر لیں, کیونکہ بہت ساری یہاں پہ جتنی ہماری کور ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ سارے جی ٹی روڈ پر ہیں. آپ خود خراب ہوں گے اور مجھے بھی مجبور کریں گے کہ قانون کی عمل درآمد ہو, ورنہ میں آپ کو پورے طریقے سے یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے, کوئی شخص قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا. تھینک یو ویری مچ. بس 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 یار, بس ڈاکٹر صاحب نے نہیں کہا.